بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਗੋਸਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਅੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਡੋਬਣਾ ਕੀ ਜਿਹਦੀ ਗੋਸ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਸਈਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਏ ਦੀਵਾਨੀ, ਚੋਰੋਂ ਕੁਤਬ ਬਣਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ। ਪੱਲਾ ਗੋਸ ਦਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਹੋ ਗਈ ਖੋਟਿਓਂ ਖੜੀ, ਗੋਸਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਅੜੀ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چور جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم نے چور سے کتب بنا دیا۔ کیسے؟ آئیے ایک اور ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جس کا کوئی پیر نہیں تھا۔ وہ جب بھی کسی پیر کو دیکھتا یا کسی پیر کی مجلس میں محفل میں شامل ہوتا تو بس وہ یہی جانچتا رہتا کیا میں اس کو اپنا پیر بنا لوں۔ جب بھی کوئی پیر بغداد میں آتا، کسی پیر کی محفل ہوتی، وہ ہر پیر کی محفل میں شامل ہوتا، لیکن وہ پیر کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو نظر میں رکھتا۔ وہ بڑے غور سے اس پیر کو دیکھتا، پیر کی چھوٹی سی غلطی، پیر کی چھوٹی سی بات کو لے کر وہ کہتا کہ نہیں، یہ تو پیر بنانے کے لائق نہیں۔ اور وہمی وہ اس قدر تھا کہ اگر کسی پیر نے پہلے اپنا بایاں پاؤں جوتے میں ڈال دیا تو وہ کہتا نہیں نہیں، یہ تو پیر نہیں ہے، یہ تو پیر بنانے کے لائق نہیں ہے، یہ پیر ٹھیک نہیں ہے۔ اس قدر وہ وہمی انسان تھا، اسے کوئی پیر پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ہر پیر میں وہ کوئی نہ کوئی خامی نکال دیتا، اور اس طرح ابھی تک اس کا کوئی پیر نہیں تھا۔ اس کی عمر 60 سال کے قریب ہو چکی تھی، حالانکہ اس کی بیوی اور اس کے بچے مرید تھے۔ انہوں نے پیر پکڑا ہوا تھا، لیکن اس شخص کو پیر پسند ہی نہیں آتا تھا۔ جب بھی وہ کسی پیر کو دیکھتا تو بس وہ یہی کہتا کہ یہ تو پیر ہے ہی نہیں، یہ تو پیر ٹھیک نہیں ہے۔ بس کسی بھی پیر کی چھوٹی سی بات کو دیکھ کر وہ یہی کہتا کہ نہیں، یہ تو پیر بنانے کے لائق ہی نہیں۔ اسی طرح اس کی عمر گزر رہی تھی۔ ایک دن وہ باہر سے گھر آیا تو اس کی بیوی کہنے لگی تم نے اب تک پیر نہیں پکڑا، تم کوئی پیر پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ کہتا ابھی تک مجھے کوئی پیر ملا ہی نہیں، جب کوئی پیر میرے معیار کے مطابق اترے گا تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ تو بیوی کہنے لگی زندگی اور موت کا کیا بھروسہ، کیا پتا زندگی کتنی ہے، اگر تم پیر کے بغیر ہی مر گئے تو آخرت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ بڑے سیانے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو پھر یہ نہ ہو کہ تم بھی پیر کے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا جاؤ جاؤ، مجھے زیادہ نصیحت نہ کرو، میری جب مرضی ہوگی، جب بھی مجھے کوئی پسند آئے گا تو میں اسے پیر بنا لوں گا۔ گویا وہ اپنی باتوں پہ کان نہیں دھرتا تھا۔ لیکن بیوی کہنے لگی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ ہم جس رات کو سوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، تو پھر پیر کے بغیر ہی آپ اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب آخرت میں اٹھوں گی تو میرا تو پیر ہے نا، میں تو اپنے پیر کے ساتھ اٹھوں گی، تو آپ کیا کرو گے۔ یہ بات اس شخص کی سمجھ میں تھوڑی سی آ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی میری بیوی تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا، لیکن اس کے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ واقعی میری بیوی کی بات تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ رات میری آخری رات ہو، صبح کا سورج مجھے دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اور میں نے تو ابھی تک کوئی پیر ہی نہیں پکڑا، مجھے تو کوئی پیر پسند ہی نہیں آتا۔ تو بس وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سوچتے سوچتے اس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ رات کا جب تیسرا پہر ہوا تو وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے وضو کیا، نوافل ادا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا یا رب العالمین مجھے معاف کر دے، میں نے آج تک پیروں میں ولیوں میں بہت ہی زیادہ نکتہ چینیاں کی ہیں، میری اس خطا کو معاف کر دے۔ میں تو سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی باہر نکلتا ہوں، جو بھی شخص مجھے نظر آیا چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو، میں اس کو اپنا پیر بنا لوں گا اور اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ بس یہ بات کہہ کر وہ شخص اپنے گھر سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا کہ کوئی شخص مجھے نظر آئے اور میں اس کو پیر بنا لوں۔ اتنے میں چوروں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ سارے چور آگے نکل گئے، جو آخر میں ایک چور آیا، اس پر اس شخص کی نظر پڑی تو بس اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا آپ میرے پیر ہیں، مجھے اپنا مرید کر لیں۔ چور بہت پریشان ہوا، کہنے لگا تو یہ پاگل تو نہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تمہیں کہاں سے پیر نظر آ رہا ہوں، میں تو چور ہوں، تم مجھے پیر کہہ رہے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، بس تم مجھے اپنا مرید بنا لو اور میرے پیر بن جاؤ۔ چور نے اسے بہت سمجھایا کہ میری جان چھوڑ دو، میں کوئی پیر نہیں ہوں،
ہوں، تمہیں میرے حلیے سے پتہ نہیں چل رہا؟ لیکن وہ شخص بہت ضدی تھا، کہنے لگا نہیں، تم ہی میرے پیر ہو، بس مجھے اپنا مرید کر لو۔ چور کہنے لگا میرا تو اپنا خود کا کوئی پیر نہیں ہے تو میں کسی کا پیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے تو خود نہیں پتہ میری آخرت کا انجام کیا ہوگا، میں اتنا گناہ گار انسان ہوں، تم کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے چھوڑو۔ چور کہنے لگا میرا قافلہ آگے گزر گیا ہے، میرے پاؤں چھوڑو، یہ نہ ہو کہ میرا قافلہ جو ہے وہ دور نکل جائے۔ لیکن وہ شخص اپنی ضد پر اڑا رہا کہ نہیں، مجھے اپنا مرید بنا لو۔ چور کہنے لگا میں بہت گناہ گار انسان ہوں، میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، میں تمہیں کہاں سے پیر نظر آ رہا ہوں؟ لیکن وہ شخص کہنے لگا نہیں۔ یہ بات سن کر اس شخص نے اس کے پاؤں اور بھی زور سے پکڑ لیے، کہنے لگا نہیں، تم سچے پیر ہو، پیر ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے آج تک جتنے بھی پیر دیکھے ہیں سب اپنی تعریفیں کرتے ہیں یا اپنے ماننے والوں سے اپنی تعریفیں کرواتے ہیں، لیکن تم واحد انسان ہو جو خود کی برائیاں کر رہے ہو، بس تم سچے پیر تم ہی ہو اور میں تمہارا مرید ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لو۔ چور نے بہت کوشش کی اسے جان چھڑوانے کی، لیکن وہ شخص بہت ہی ضدی اور ڈھیٹ تھا، وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر چور نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اگر تم میرے مرید ہو تو مرید کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر کا ہر حکم مانتا ہے، تم میری بات مانو گے؟ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا ہاں، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بس مجھے اپنا مرید بنا لو، مجھے کہو گے تو میں اپنی گردن کاٹ کر دے دوں گا۔ تو چور کہنے لگا مجھے تمہاری گردن نہیں چاہیے، تم بس مجھے چھوڑ دو، اگر تم میرے سچے مرید ہو تو مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، بس مجھے اپنا مرید بنا لیں اور میرے پیر بن جائیں۔ چور نے دیکھا کہ جب کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تو وہ شخص کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو تمہیں سامنے گھر نظر آ رہا ہے ہمارا آج کا نشانہ یہی گھر تھا، ہم نے اسی میں چوری کرنی تھی، چلو آؤ میرے ساتھ، اگر تم مجھے اپنا پیر سمجھتے ہو تو چلو میرے ساتھ اس گھر میں چلو اور چوری کرو میرے ساتھ۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ اس گھر کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو کر چور نے کہا تم ایک بھلے انسان لگتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے نیک انسان لگتے ہو، تم کہاں میرے ساتھ پھنس جاؤ گے؟ چوری کرنا تو گناہ ہوتا ہی ہے، لیکن چوری ہوتے دیکھنا بھی تو گناہ ہوتا ہے نا، تم مجھے چوری کرتے دیکھو گے تو تمہیں گناہ ملے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ نہ جاؤ، تم یہاں باہر کھڑے ہو کر دیکھتے رہو، میں جب ساری چوری کا سامان اکٹھا کر کے باہر لاؤں گا تو تم دیکھ لینا کہ میں نے چوری کی ہے، پھر تمہارا دل مانے گا تو مجھے پیر بنا لینا ورنہ مجھے چھوڑ دینا۔ وہ شخص اس کی بات مان گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، میں یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کر کے آئیں اور پھر مجھے مرید بنا لیں۔ یہ کہہ کر چور اندر چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو چور نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، کہیں بھی کوئی روشنی نہیں تھی، بس ایک کونے میں چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا جس کی تھوڑی سی روشنی تھی۔ چور نے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ لگی۔ چور دل میں سوچنے لگا اس گھر سے جو انسان باہر نکلتا ہے وہ تو بہت اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کے نکلتا ہے، اس کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے گھر میں سے تو کوئی چیز ہی نہیں مل رہی۔ چور نے ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ میں تسبیح آئی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو ایک جان نماز اس کے ہاتھ لگی، اور پھر ایک لوٹا اس کو ملا، اور پھر نماز کے لیے جگہ اسے نظر آئی۔ کہنے لگا یہ بس اتنی سی چیزیں اس گھر میں ہیں تو پتہ نہیں وہ انسان اتنا امیر کیوں لگتا ہے۔ چور اپنے دل میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ دوسری طرف دوسرے کونے میں حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ساتھ اس چور کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں سیدنا خضر علیہ السلام حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، گر کا کتب انتقال کر گیا ہے اور جلد ہی آپ کسی کتب کا انتظام کریں۔ تو حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فکر نہ کیجیے، ہمیں کتب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو سامنے میرے کھڑا مجھے نظر آ رہا ہے یہ میرے گھر چوری کرنے آیا تھا، اب اسے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملا، اب یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا تو اچھا تو نہیں لگے گا، یہ باہر جا کر لوگوں کو میری سخاوت کے تانے دے گا اور کہے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر سے مجھے کچھ نہیں ملا، تو اس کو میں ایسے تو جانے نہیں دوں گا، میں اسے ہی کتب بنا دیتا ہوں۔ قربان جائیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم پر، آپ نے اس چور کی طرف نگاہ کی، اس چور کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کی طرف نظر کی، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے دن حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے مرید نہیں کیا کہ تم ہمیں بیٹھ کر دیکھتے رہو، تمہاری کچھ ڈیوٹی ہے، تمہاری کچھ ذمہ داری ہے، تم اولیاء کرام کی صف میں شامل ہو چکے ہو، گرگ کی سرزمین تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم وہاں کے کتب بن گئے ہو، جاؤ اور اپنی ذمہ داری کو سنبھالو۔ چور اٹھا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رکو بیٹا، بات سنو بیٹا۔ چور پیچھے کو پلٹا تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہاں جانے سے پہلے یہ جو باہر تمہارا مرید بیٹھا ہے اس کو اپنا سچا مرید بنا لو اور پھر جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ سبحان اللہ۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کمرے میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی پتہ چل گیا کہ باہر چور کا مرید بیٹھا ہوا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانے سے پہلے اس کو پہلے اپنا مرید بنا لو اور پھر چلے جاؤ۔ اس طرح حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح ایک چور، ایک گناہ گار انسان کو پل بھر میں کتب ابدال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے اولیاء کی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اولیاء کرام کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے نیک بندوں جیسا نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے۔ اللہ پاک اسے پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔